بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی ہم آیت نمبر 22 کی طرف آئیں گے۔ 21 کا آپ پہلے ہی 21 اور 22 دونوں کا آپ ترجمہ بھی سن چکے ہیں اور ان کی تلاوت بھی سن چکے ہیں، تو میں اب تلاوت نہیں دہراؤں گا، مگر آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرواؤں گا کہ 21 نمبر آیت میں بات کہاں شروع ہوئی تھی تاکہ ہم اس کو وہیں سے آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کر دیا، انسان کو بڑے ہی پیار سے بلایا کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کو مانو اور خود اپنی پیدائش کو دیکھو، تم کیسے بنے، تمہارے آباء و اجداد کیسے اس دنیا میں آئے، تم سوچو، یہ سب دیکھو کہ اس سب کو بنانے والا جب اللہ ہے تو تم اسی کے عبد بنو گے، اسی کے عابد بنو گے، اسی کی عبادت کرو گے، اسی کی بندگی اختیار کرو گے، اسی کی طرف اپنا تعلق قائم کرو گے، اور وہ ساری باتیں ہم سمجھ چکے۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں دو ریزن دیے ہیں، دو بڑے آرگیومنٹس، دو بڑے دلائل، ایویڈنسز کہ کیوں اللہ ہی ہمارا معبود ہے، کیوں ہم اسی کی صرف بندگی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ دیکھو، نہ صرف تم بلکہ تمہارے ماں باپ، آباء و اجداد، تمام پہلے انسان تک سب کوئی جو ہے نا، سب کا بنانے والا تو وہی ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ جسم پہ ایک خراش بھی آ جائے، ایک چھوٹی سی چوٹ بھی لگ جائے تو ماں باپ ہمیں بینڈیج تو لگا سکتے ہیں، مگر اب اس چوٹ سے نہ تو ہمیں بچا سکتے ہیں، نہ ہمیں وہ ہیلنگ دے سکتے ہیں، نہ ہی ہماری اللہ خدا نخواستہ کسی کی اولاد کا ہاتھ کہیں چلا گیا، ٹوٹ گیا، کٹ گیا، آنکھ ضائع ہوگی، کیا وہ نئی آنکھ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا۔ تو پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں ہماری ادھار ہیں، مستعار ہیں، کسی کی دی ہوئی ہیں۔ وہ دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ ہمیں قرآن میں بار بار کیا ہے۔ کبھی ہماری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، کبھی اس نے ہمارے کانوں کی طرف اشارہ کیا، کبھی اس نے ہماری زبانوں کو، لینگویجز کی طرف اشارہ کیا، اور ساری چیزوں کو اس نے ایک آیت میں سمیٹ دیا۔ اس نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میری نشانیاں ہر جگہ ہیں، زمینوں میں بھی ہیں، آسمان میں بھی ہیں، اور تمہارے کے اندر بھی ہیں۔ تم اپنے اندر دیکھو، میری تمہیں نشانیاں ملیں گی۔ تم صرف اپنے آپ کو دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، اور میں ہی تمہارے لیے عبادت کے لائق ہوں۔ تم میرے ہی بندے ہو، میرے ہی بندے ہو، بس ریئلائز نہیں کر رہے، انسان ہو، بہکے ہوئے ہو، واپس آ جاؤ، ان لوگوں کی طرح واپس آ جاؤ۔ دیکھیں بقرہ کے شروع میں بات کیا ہوئی تھی کہ یہ کتاب ہے ہدایت کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب طریقہ بھی تو بتانا ہے نا کہ ہم کیسے ہدایت لیں۔ پہلے ہمیں ہدایت والوں کی نشانیاں بھی دکھا دیں، بے ہدایتوں کی بھی حالت بتا دی، تو اب ہمیں بتا رہا ہے کہ اب تمہیں ہدایت چاہیے تو لہٰذا بندے اس کے بن جاؤ۔ کیوں بنو اس کے بندے؟ اس کی دو بڑی وجوہات آیت نمبر 21 میں بیان ہو چکی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو اپنا ایک ایتھیسٹ کے ساتھ ڈائلاگ بتاتا ہوں۔ میری ایک ڈیبیٹ ہو گئی ایک ایتھیسٹ کے ساتھ، اور بڑی اچانک ڈیبیٹ ہوئی۔ انہوں نے بالکل سے کہتے ہیں نا، وہ ایمبوش ڈیبیٹ کی، بائی چانس کا جی ہمیں کچھ سوالات پوچھنے، تو وہ اصل میں سوالات نہیں تھے، وہ پورا ان کا ڈیبیٹ کا اعلان تھا۔ تو ان کو آخر میں جس بات پہ وہ ہار گئی، خاتون تھی، اور اس کو جواب نہ ملا، میں نے اس کو کہا مجھے ایک بات بتاؤ، تم اپنی کریشن جو ہے، تم جو میرے سامنے ایگزسٹ کر رہی ہو نا، تم ہی ایک بہت بڑا پروف ہو کہ گاڈ ایگزسٹ۔ تمہاری اپنی کریشن جو ہے نا، وہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، تم اس کا ایویڈنس ہو، یو آر دا ایویڈنس دیٹ دیر از اے گاڈ۔ تو وہ بولتی وہ کیسے؟ میں نے کہا تم اس دنیا میں کیسے آئی ہو؟ کہتی کیونکہ میرے ماں باپ نے چاہا۔ میں نے کہا اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں ہر کپل جب چاہتا، جیسے چاہتا اولاد لے لیتا، مگر ہر ایک کو تو نہیں ملتی۔ تو وہ اس کے پاس اس کا اب جواب نہیں تھا۔ تو میں نے کہا بس اب تمہیں سمجھ میں آ گئی کہ تمہاری اپنی جو کریشن ہے نا، دس از اٹ سیلف اے میریکل، یہ اٹ سیلف اے پروف دیٹ دیر از اے کریٹور، دیر از اے گاڈ، ٹھیک ہے؟ ورنہ تم آؤٹ آف نو ویئر نہ آتی، یو ہیو کم فرام سم ویئر۔ اب آج کل کے ایتھیسٹ اس کو کہہ دیتے ہیں جی بگ بینگ ہوا تو ڈارک میٹر جو تھا اس سے سب کچھ بنا۔ بھئی وہ ڈارک میٹر کہاں ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کسی نے دیکھا؟ مان لو نا کہ وہ رب ہے جس کو تم نے ڈارک اور یہ وہ بنانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے جی؟ تو آیت نمبر 21 میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نشانیوں کی طرف اشارہ دلایا جو وہ سورہ زاریات میں کہتا ہے وفی انفسکم، تیرے اپنے اندر بندے میری نشانی ہے، تم اپنے آپ کو دیکھ تو مجھے پہچان جائے گا۔ اسی لیے ایک بہت کسی بڑے اللہ کے ولی
غزالی کا قول ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی پہچان کر لی نا، جو اپنی اصلیت کو جان گیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری تو حقیقت ہی کچھ نہیں، تو وہ پہچان جائے گا کہ اصل میں رب ہی سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ وہ رب ہے، ربوبیت ہے، اس میں اللہ کی اس توحید کا ذکر ہے جس میں جسے کہتے ہیں نا اس کے افعال کا ذکر ہے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا کر رہا ہے، پوری مینجمنٹ میکنگ ہر چیز اس میں آ جاتی۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے مزید ایویڈنسز دیے، بالکل جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ یہ میں نے آپ کو سورہ زاریات کی آیت نمبر 60، 61، 62 یہ پڑھ کے بتائیں، یہ 26ویں سپارے کے بالکل لاسٹ پیج پہ یہ آیتیں، اور یہ کئی جگہ مضمون اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے کہا تم نے زمین کو دیکھا ہے، آسمانوں کو دیکھا ہے، دیکھو ان کو، تمہیں پتہ چلے گا کہ اس میں یقین رکھنے والوں کے لیے کیا کیا نشانیاں موجود ہیں، نشانیاں۔ جی ہاں، اب یہی بات اللہ نے اس آیت نمبر 21 میں کہی کہ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ تم میں مجھے اپنا رب کیوں ماننا پڑے گا، اس لیے کہ میں ہی وہ ہوں جس نے تمہیں بنایا، تمہارے باپ دادا کو، اس کے باپ دادا کو، اس کے باپ دادا کو، اس کو بنایا، اور یہ جو زمین ہے نا جہاں تم رہ رہے ہو، جہاں تمہارے بڑے پہلے سے رہ رہے ہیں، جن کو میں نے یہاں بھیجا پہلے انسان سے آج تک، اس کو بنایا کس نے؟ اس کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ کس نے بنایا؟ دیکھیں ارتھ تو راؤنڈ ہے، راؤنڈ ارتھ میں مجھے آپ کو کبھی چلتے ہوئے ایسا ہوا کہ ہم راؤنڈ گھوم رہے ہیں؟ زمین ہمارے لیے فرش بنا دی اللہ تعالیٰ نے، سونے کی جگہ بنا دی، گھر بنا دیے، چھت بنا دی، کمرے بنا دیے، ہمارے لیے ہر چیز اس نے اویلیبل کر دی کہ انسان اس زمین کو اپنے لیے بچھونا بنائے، ابورڈ، رہنے کی جگہ۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ میں نے تمہارے لیے بنائی، تم نے زمین نہیں بنائی۔ اور آپ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں 5 ٹوٹل اللہ نے اپنی ثبوت دیے، ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کہ کوئی انسان آج کلیم کر سکے کہ میں یہ کرتا ہوں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ زمین جو ہے اس کو فرش بنا دیا، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، ہاں جی، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، یہ آیت 22 نمبر آیت میں، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا۔ یہ بالکل پوری خوبصورت انداز کے ساتھ جیسے موتی پرو دیے، اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز میں بات کی کہ زمین کو فرش بنایا، آسمان کو تمہاری چھت بنایا، اور پھر آسمان سے پانی، میں نے بارشیں میرے حکم سے اتری، اور پھر تمہارے لیے زمین سے رزق نکلا۔ اب بھی تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو لاؤ گے، اب بھی تم میرے ساتھ کسی اور کو کھڑا کرو گے؟ کوئی ہے میں اس لائق، کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیوں تم اللہ کے لیے کرتے ہو شریک تیار؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ یہ سب کرنے والا صرف میں ہی ہوں۔ اب میں یقین مانے کہ ان ایک ایک کو اگر ہم کھولنا شروع کر دیں نا، تو آپ امام رازی جو ہے نا، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کی تفسیر میں آپ چلے جائیں، اتنے انہوں نے دلائل دیے، انہوں نے کہا یہ 2 آیتوں کے اندر صرف اس ایک آیت میں 3 بڑے بڑے آرگیومنٹ اللہ نے دیے ہیں اپنی وحدانیت کے، اپنی ربوبیت کے، مینجمنٹ کے، اپنی میکنگ کے، کہ وہی یہ بنانے والا اور ان کو چلا بھی وہی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ربوبیت، اللہ کو ہم جو رب مانتے ہیں نا، رب، اس کا میں نے رب العالمین میں ذکر کیا تھا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت اور اس کی جو صفات والی توحید ہے، یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں رب ماننے کی۔ بہت دنیا اللہ کو کئی طریقے سے مان لیتی ہے، مگر رب ہونا جو ہے نا بڑے لوگ نہیں مانتے۔ بڑے بڑے گمراہ جو اس دنیا میں بھٹک چکے ہیں، وہ اللہ کو صحیح معنوں میں رب نہیں مانتے، جس میں گمراہ مسلمان بھی ہیں۔ اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ کو رب مانے تو وہ اپنی خواہشات کی پوجا نہ کریں۔ بعض لوگ تو خواہشات کی بھی پوجا کرتے ہیں نا، اپنی خواہشات کو پوجتے ہیں، وہ ورشپنگ یور ڈیزائرز۔ تو خیر، اگر کسی کو اس میں تفسیر کبیر ملے نا، تو علامہ راضی کے آپ دلائل پڑھیں، وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ اس میں انہوں نے ایک بدو کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ بدو سے کسی نے پوچھا، بدو سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، اور یہ امام ابن کثیر بھی اس کو لے کر آئے ہیں، علامہ راضی کو انہوں نے کوٹ کیا، اندازہ کریں کہ بدو سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ ہے؟ تو اس نے پتا کہ آگے سے جواب دیا، اس نے کہا سبحان اللہ، یہ تمہیں نظر آ رہا میرا اونٹ؟ تو اس نے کہا ان البحر لا يدل على البعیر، میں اس اونٹ کا جو ہونا ہے نا، اس کی جب مینگنیاں گری ہوتی ہیں نا، اگر یہ اونٹ یہاں نہیں بھی ہوگا تو مجھے پتا تھا یہاں اونٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی مینگنیاں دیکھ کے۔ اور وَإِنَّ الْأَثَرَ الْأَقْدَامِ لَتَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ فَسَمَاءُ ذَاتُ نَبْرَاجٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ۔
کتنے پیارے الفاظ ہیں، اور بدو نے ایسے الفاظ بولے کہ بڑے سے بڑا شاعر بھی دنگ رہ جائے کہ واہ کیا قافیے اور کیا وزن سے اس نے بات کی. اس نے کہا میرے اونٹ کی جو مینگنیاں ہیں نا، مینگنیاں، the droppings of my camel, they tell me there is a camel. اس سے پتہ چلتا ہے اونٹ ہے. اور راستے کے اوپر آپ کو پیروں کے نشان جو نظر آتے ہیں نا اس صحرا میں، فٹ پرنٹس، یا زمین پہ مٹی پہ فٹ پرنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، کوئی مسافر ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو برجوں، اتنا بڑا آسمان جس کے نہ تو کوئی وہ پلرز ہیں نہ کوئی چیز ہے، اتنا بڑا آسمان، اتنے طویل راستوں والی یہ زمین، اور یہ ٹھاٹھیں مارتے سمندر، ان سب کے پیچھے کیا وہ باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا وہ نہیں ہو سکتا؟ اگر مینگنیاں دیکھ کے تم مان سکتے ہو کہ یہاں اونٹ کی یہ مینگنیاں ہیں، تم فٹ پرنٹ دیکھ کے مان سکتے ہو کہ یہاں انسان ہے، تو یہ اتنے بڑے بڑے زمین و آسمان دیکھ کے تم نہیں مان سکتے کہ ان کے پیچھے اللہ ہے؟ کتنی زبردست اس نے بات کی. تو یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے نا اقوال انہوں نے کوٹ کیے. میں بات ختم کرنے کے لیے آپ کو 2-3 بڑی پیاری 1-2 باتیں آخر میں کہوں گا جو بڑی غور طلب ہیں. تو اس ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ امام رازی لائیں، ابن کثیر بھی لائیں. تو وہ نا آپ سے کچھ لوگ سوال کوئی پوچھتے ہیں، کوئی دہریے آپ سے نا تقریر میں بحث میں الجھ جاتے ہیں. تو دہریوں کو کہتے ہیں چھوڑو یار، میں بڑی گہری سوچ میں بیٹھا ہوں. مجھ سے کسی نے ایک سوال پوچھا تھا. سوال یہ تھا کہ میں ایک بہت بڑی کشتی ہے جس میں طرح طرح کی چیزیں ہیں، مگر ان کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، بات بان کوئی نہیں ہے، ان کو چلانے والا نہیں ہے کوئی، مطلب سیلرز ہی نہیں ہے اس کے. تو وہ مگر چلتی جا رہی ہے اتنی بڑی بڑی سمندر کی لہروں میں، موجوں میں، سب کچھ چلتا جا رہا ہے اس کا. تو اس تلاطم کے اندر کوئی اس کو چلانے والا ہی نہیں ہے. تو دہریے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کوئی کشتی چل سکتی خود بخود؟ تو ابو حنیفہ آگے سے فرماتے ہیں کہ بڑا ہی افسوس ہوا تمہاری عقلوں پر کہ تم لوگوں نے ایک کشتی کو تو بغیر سیلر کے نہیں مانا، تم نے ایک کشتی کا نہیں مانا کہ وہ بغیر سیلر کے چل سکتی، مگر پوری کائنات اور یہ پوری دنیا، اس کو تم مان لیتے ہو کہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں چلانے والا، اس کو کوئی چلانے والا. یاد رکھیے گا ایتھیسٹ کا سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ بھی ہے کہ وہ میکر کے بعد جو ہوتا ہے نا کنٹرولر آف افیئرس، وہ اس کو بھی نہیں مانتا. سبحان اللہ. تو اب ابو حنیفہ کی بات ہوئی تو چلو امام شافعی کا بھی ایک بات بتا دیتے ہیں. تو ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے؟ وہ بھی یہی اسی آیت سے انہوں نے باتیں آگے نکالنی ہیں، زمین اور آسمان سے. تو زمین میں بہت نشانیاں نا. تو آگے سے کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہی جیسا درخت، ایک ہی طرح کا پانی، مگر ہر درخت کے مختلف ذائقے، مختلف پھل، کہیں کیڑے ہیں، کہیں شہد کی مکھیاں ہیں، کہیں یہ جانور ہیں، یہ چر رہے ہیں، کھا رہے ہیں. یہ مکھی کہیں شہد دے رہی، کہیں یہ پولینیشن کر رہی، کہیں خوشبوئیں آ رہی ہیں. یہ تو میں اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ ان سب کے پیچھے کون ہے ان سب کو چلا رہا ہے. یہ سارا رینڈم کام تو نہیں ہو رہا. یہ اور میرے لیے تو وہ بدو والی دلیل ہی کافی ہے کہ اگر ایک بکری مینگنیاں دے سکتی ہے نا تو پوری کائنات جو ہے نا اس کو اللہ چلا سکتا ہے، اس کے پیچھے وہ ہے. تو بہرحال یہ آپ کو میں نے کچھ اقوال پیش کیے، مگر بات ساری یہ کہ آپ اگر قرآن پاک کا مطالعہ شروع کر دیں نا، صرف زمین اور آسمان کو اگر آپ لے لیں تو اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ دل چاہتا ہے بندہ پڑھتا ہی جائے. اللہ تعالیٰ زمین کو کہتا ہے کہیں میں نے قطعے بنا دیے اس کے، تم نے میری زمین کو دیکھا ہے، کہیں پہ کھارا پانی، کہیں پہ میٹھا پانی، کہیں پہ بنجر زمین، کہیں پہ زرخیز زمین، کہیں پہ اونچائیاں، کہیں پہ گہرائیاں، کہیں پہ پہاڑ. وہ پھر آگے آسمانوں کی جب وہ بات کرتا ہے تو پھر آسمانوں پہ سبحان اللہ پورا سمندر ہے قرآن کے اندر کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسی ایسی خوبصورت آیات جس میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کا ہی پھر ذکر کیے جا رہا ہے. کہ جیسے میں آپ کو 1-2 آیتیں، بڑی خوبصورت آیتیں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس آسمان کو اور ہم اس کو ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں. اب یونیورسل ایکسپینشن تو سائنس بھی مان بیٹھی ہے سبحان اللہ. تو پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ستاروں سے سجایا، ڈیکوریٹ کیا، اس کو خوبصورت کیا میں نے. کوئی ہے ایسا بنانے والا؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس میں بس چلتا جاتا ہے سلسلہ. تو آپ اگر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ آپ آگے چلتے جائیں گے تو آپ کو قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اس کے ایک ہونے کے
اور اس کی ربوبیت کے، یعنی ان سب چیزوں کے پیچھے ایک ہونا اور ان سب کے پیچھے ایک مینجمنٹ ہونا، یہ آپ کو نظر آئے گا خود بخود۔ قرآن آپ کو یہ آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کے دل میں اترتا جائے گا کہ یار ان سب کے پیچھے وہی ہے، اسی کا سارا یہ سارے کرشمے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر ایمان لانے کی توفیق دے اور اللہ کے شرک سے بچائے ہمیں۔ دیکھیں اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی غیرت دکھائی کہ آخر میں آپ کو اس بات پہ وہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بڑی مشہور بات ہے کہ صحیح بخاری مسلم دونوں میں آپ کو ملے گی، تو آپ نے کہا نہ یہ نہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے جو رسول چاہے، کہا کرو جو اللہ چاہے، جو کچھ اکیلا اللہ چاہے، ما شاء اللہ فعل، جو اللہ چاہے۔ اس پر پھر آگے بہت ساری احادیث ہیں، بڑی باتیں، مگر میں آپ کو جو ہے نا بس ان مختصر باتوں پر ہی ختم کرتا ہوں بات۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں خاص اعلان کیا، ایک بڑا طویل خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا، جس میں آپ نے سب سے بڑی بات جو ہے نا بار بار جس کا آپ نے اعلان کیا وہ یہ کہ آپ نے شرک نہیں کرنا، بالکل شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، خالص اللہ کو اس کا حق دینا ہے۔ یہ بندوں کا سب سے پہلا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ اس کی ایسے عبادت کریں، ایسی بندگی کریں کہ کسی کو اس میں شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو بھی کسی قسم کا اس میں شرک نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ خیالات میں ہو، چاہے وہ خصوصیات میں ہو، چاہے وہ اس کے کاموں میں ہو، سب چیز میں وہ یکتا ہے، وہ احد ہے، وہ الصمد ہے، اور لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ واللہ اعلم۔